الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کا تقریباً تیسرا درس آج ہو رہا ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ انسان بڑیاں عاجزیاں کر کر کے بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہدایت کے اوپر اگر پکا رہنا ہے تو ہدایت پر پکے رہنے کے لیے اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو۔ ذالک الکتاب، یہی عظیم الشان کتاب ہے قرآن پاک، جس پر عقیدہ رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے تو یہ صرف قرآن پاک کی ہی عظمت اور شان ہے کہ انسان کو صراط مستقیم کے اوپر
قرآن پاک ہی پکا رکھ سکتا ہے۔ اگر انسان قرآن پاک کو چھوڑ دے، قرآن پاک سے دور ہو جائے، قرآن پاک کے کچھ احکامات مانے اور کچھ نہ مانے، قرآن پاک کے بتائے ہوئے عقائد کچھ اپنائے اور کچھ نہ اپنائے، تو جو انسان بھی تھوڑا سا قرآن سے دور ہوگا تو وہ صراط مستقیم کے اوپر قائم اور پکا نہیں رہ سکتا۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب عظیم الشان کتاب جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ صراط مستقیم کے اوپر پکے اور قائم متقین ہی رہ سکتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین کا ایک معنی ڈرنے والے، جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس قرآن کے مطابق عمل بھی کریں گے، اس قرآن پاک کے احکامات کو اپنائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف اور ڈر موجود ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور مرنے کے بعد رب کے دربار میں حاضر ہو کے میں نے اپنی دنیا کی زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب دینا ہے، جس کے دل کے اندر یہ ڈر موجود ہے، حقیقت کے اندر متقین وہی لوگ ہیں، اور قرآن پاک کے مطابق صراط مستقیم پر قائم اور پکے بھی وہی لوگ ہیں۔ اور دوسرا معنی متقین کا بچنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچانے والے، اپنے رب کے تمام حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر چھوڑنے والے، جو اپنے رب کے تمام حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کے اپنی زندگی میں ایسے حرام کاموں سے، ہر حرام سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی متقین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن پاک کی بہت سمجھ عطا کی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہی ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، تو بتاؤ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، زندگی کے اندر تم نے کبھی ایسا سفر کیا ہے جو بہت ہی مشکل اور دشوار رستہ ہو، ہر طرف سے خاردار کانٹے، خاردار جھاڑیاں،
بہت سخت اور دشوار رستہ ہو، مشکل رستہ ہو، ایسے رستے سے بھی کبھی تمہارا گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ایسے رستوں سے تو کئی بار گزر ہوا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس رستے سے آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے رستے سے میں جب گزرا تو میں نے ہر طرف سے اپنے کپڑے کو سمیٹا، اپنے جسم کو ہر طرف سے محفوظ کیا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر نیچے، ہر طرف سے اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے میں اس رستے سے گزرا کہ کہیں کسی طرف سے کوئی کانٹا مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ متقی اسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کے اندر ہر طرف سے اپنے آپ کو شیطان کے وساوس، شیطان کے حملوں سے بچا کے، ہر طرف سے شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو رب کے احکامات کا تابع دار بنا دے، حقیقت کے اندر وہی متقی آدمی ہے۔ تو قرآن پاک بھی ہدایت پہ قائم رکھتا ہے کن لوگوں کو؟ متقین لوگوں کو، جو اپنی زندگی کو ہر قسم کے شیاطین کے حملوں سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع دار اپنے آپ کو بنا دے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان سے رک جائے، ان کو حرام سمجھے۔ اور سب سے بڑا حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الانعام کے اندر بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو حرام سمجھ رکھا تھا، اور بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کر رکھا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیغمبر، انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، ان کو اعلان کرو، ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ، صفحہ نمبر 134، صفحہ نمبر 134، 8واں پارہ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام 8ویں پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اعلان کر دو میرے پیغمبر، واعظ کرو ان لوگوں کو، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں، تمہیں میں آگاہ کروں ان چیزوں سے
جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، جو تم نے حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، جو تم نے اپنی طرف سے حلال کی ہیں وہ حلال نہیں ہیں، بلکہ حرام وہ چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ حرام کس نے کی ہیں؟ ربکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ چیزیں کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑا حرام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، سب سے بڑا حرام، سب سے بڑا فساد اس دنیا کے اندر اس رب کے ساتھ کسی ہستی کو شریک بنانا۔ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حرام کیا ہے تمہارے اوپر، سب سے بڑا حرام، وہ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، ذرہ برابر اپنے رب کی صفات کے اندر، رب کی الوہیت کے اندر کسی کو ذرہ برابر شریک کرنا، یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ تو یہ حرام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا متقین وہ لوگ ہیں، صراط مستقیم پہ وہ ہی قائم رہ سکتے ہیں، پکے رہ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے۔ آگے ان متقین کی صفات ذکر کی ہیں کہ ان متقین کی پہچان کیا ہے، ان کی صفتیں کیا ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت متقین کی، الذین، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ، جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، جو غائب ہیں، انسان کی شعور اور عقل ادراک وہاں دسترس نہیں کر سکتا، جو چیز انسان کے حواس سے غائب ہیں۔ 5 حواس ہیں انسان کے، حواس خمسہ ان کو بولا جاتا ہے، جن کے ذریعے انسان کو علم ہوتا ہے۔ ایک قوت سامعہ ہے، کسی چیز کا علم انسان کو سن کر ہوتا ہے، کسی آواز کو انسان سنتا ہے، سن کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا قوت باصرہ ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، کسی چیز کو انسان سونگھتا ہے، سونگھنے کے بعد انسان کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز قوت شامسہ ہے، قوت ذائقہ ہے کہ انسان کسی چیز کو چکھتا ہے، چکھنے کے بعد انسان کو اس کے میٹھے کڑوے کا علم ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، کسی چیز کو انسان چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ٹٹولتا ہے، تو اس کے بعد اس چیز کا انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ 5 حواسیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان کے ذریعے انسان کو علم ہوتا ہے، یا عقل اور شعور کے ذریعے کسی چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ چیزیں جو انسان کے ان 5 حواس سے غائب ہیں، جہاں انسان کی قوت ادراک دسترس نہیں کر سکتی، جو چیزیں انسان سے غائب ہیں،
ان پہ ایمان رکھنا، دل کے اندر تصدیق اور یقین رکھنا، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے، انسان کے یہ حواس ادھر تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود سمجھنا اور اس کی صفات کو ماننا اور ہر قسم کی فنا سے، عیب سے اس ذات کو بے عیب سمجھنا، یہ صرف اور صرف رب کا خاصہ ہے، اس پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ سابقہ انبیاء کو نہیں دیکھا، کسی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن تمام انبیاء کو اللہ کا سچا رسول اور نبی ماننا، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو بھی انسان نے نہیں دیکھا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی شریعت کے اندر بیان کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، نبی پاک کی سچی خبروں پہ ایمان اور یقین رکھنا، دل کے اندر ان کی تصدیق کرنا، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بولے بھی کرو کوئی چیز سمجھ آئے تو۔ قرآن کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز قائم رکھو۔ متقین کی صفت بھی بیان ہوئی تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ تو نماز کو قائم رکھنا ایک تو ہے 18ویں پارے کے اندر ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی نماز کا قائم رکھنا ایک ہے، نماز کا پڑھنا ایک ہے، نماز کا قائم رکھنا، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، جتنے بھی نماز کے آداب ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، دل کو نماز کے اندر حاضر رکھنا، دماغ کو نماز کے اندر حاضر رکھنا، شیطانی وساوس، دنیا کے خیالات، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جب انسان نماز ادا کرے تو اس کی توجہ صرف نماز کے اندر ہونی چاہیے، اور نماز پڑھنی ہو تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ تمام چیزیں نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نمازوں کا قائم رکھنا۔ اگر رکوع ٹھیک نہیں ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، قیام ٹھیک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نمازی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کوئی نماز نہیں ہے۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چور بہت ہیں دنیا کے اندر، لیکن سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، نماز کا چور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر رکوع، قیام، سجدہ، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، ایسے آیا مر کی طرح چونچیں ماریں، ٹھونگے مارے اور چلا گیا، ایسا نمازی جو ہے یہ نماز کا چور ہے۔ اور جو نماز کا چور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے۔ تو متقین کی صفات میں سے دوسری صفت بیان فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ بھی نماز کے قائم رکھنے میں شامل ہے۔ نماز کے اندر سستی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کے اندر سستی کرنا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافقین کی یہ عادت ہے نماز کے اندر سستی کرنا، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ نماز کے اندر سستی کرنا، نبی پاک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کن کی علامت ہے؟ منافقین کی، کہ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر کیا کرتے؟ سستی۔ تو سستی ایک تو جسمانی ہوتی ہے، وضو کے اندر سستی کرنا، یہ بھی نماز کی سستی کے اندر شامل ہے کہ صحیح طریقے سے وضو نہ کرنا، اور نماز کے اندر قیام قعود، رکوع سجدہ، ان چیزوں کا ارکان کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے۔ اور نماز میں سستی کرنا کن کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز میں سستی کرتے۔ تو متقین کی دوسری صفت بیان فرمایا یقیمون الصلاۃ، متقین کی دوسری صفت وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، جو ان کو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بھی مفسرین نے بہت سارے معنی کیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے فرضی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، فرضی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں عموم ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ فرضی زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے، واجبی جو صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، جیسے قرآن نے دوسرے مقامات پہ بیان کیا، کیونکہ فضول خرچ آدمی فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ آدمی شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اپنی ذات پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ، عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو متقین کی تیسری صفت فرمایا جو ان کو ہم نے عطا کیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے عموم کے اندر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یعنی جس طرح علم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے
تو وہ اپنے علم کو آگے لوگوں کی طرف پھیلائے، لوگوں کو علم سے آگاہ کرے، جتنا اس کو علم ہے آگے لوگوں کو سکھانا، یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بہترین عطا کیا ہے تو وہ بھی لوگوں کو اچھے اچھے مشورے دے۔ یہ اچھے اچھے مشورے دینا، کسی کی خیر خواہی کرنا، مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو آگے لوگوں میں پھیلانا، لوگوں کو سکھانا۔ فرمایا متقین کی تیسری صفت ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یا جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔